حاضرین جمعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے قبل سب سے پہلے آقائے نامدار مدینہ کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، اور حمل والی عورت، ہر پیٹ سے رہنے والی عورت اپنے حمل کو پھینک دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، اور تمہیں لگے گا، تم دیکھو گے جیسے لوگ نشے کی حالت میں ہیں، حالانکہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن یاد رکھو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، بہت بڑا ہے، بہت بھیانک ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے قیامت سے پہلے ایک زلزلے کا تذکرہ فرمایا۔ قیامت سے پہلے، قیامت تو سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی بھیانک چیز ہے ہی ہے، اس سے پہلے اللہ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ زلزلے آئیں گے، اور وہ زلزلے اللہ کے حساب سے چھوٹے ہوں گے لیکن تمہارے حساب سے بہت بڑے ہوں گے۔ اور یہ زلزلے، یہ بھوکم، اس طرح کے جو معاملات ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہے ہیں، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت ہمارے اور آپ کے بالکل سر پہ آ چکا ہے۔ اور یہی ایک نشانی نہیں، بڑی بڑی نشانیاں اس کے علاوہ قیامت کی ظاہر ہو چکی ہیں اور ظاہر ہو رہی ہیں۔ دن رات قیامت کی نشانیوں پر اگر آپ غور کریں گے تو دن میں ہزاروں نشانیاں قیامت کی آپ کو نظر آ جائیں گی۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہ زلزلے یوں ہی نہیں آتے۔ آپ ذرا سوچو، اللہ رب العالمین ہے، ساری انسانیت کا، سارے عالم کا پرورش کرنے والا، پالنے والا ہے۔ ایک ماں کو دیکھو، ایک باپ کو دیکھو، جو باپ اور جو ماں اپنے بچوں کو پالتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کبھی تکلیف نہیں دیتے، تو اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا پالنہار حقیقی ہے، وہی پرورش کر رہا ہے، وہ کیسے ہمیں تکلیف دے سکتا ہے؟ یقیناً اللہ ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، نہ ہم پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، لیکن جب ہم حد سے گزر جاتے ہیں گناہوں میں تو اللہ ہمیں سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، ایک جھٹکے کے ذریعے، بھوکمپ کے ذریعے، زلزلے کے ذریعے، سیلاب کے ذریعے، کہ یہ چھوٹے سے جھٹکے دے رہا ہوں، ابھی سدھر جاؤ، نہیں سدھرو گے تو اس سے بھیانک عذاب تمہارے اوپر نازل ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
عذاب ہو، زلزلے ہوں، بھوکم ہو، یہ اللہ کی مشیت سے تو ہوتے ہیں، لیکن اللہ کیوں کر چاہے گا کہ ہمارے اوپر زلزلے نازل فرمائے، عذاب نازل فرمائے؟ ہمارے کرتوت ایسے ہیں، ہماری حرکتیں ایسی ہیں۔ یہ نہ سوچو کہ ترکی میں آیا ہے، شام میں آیا ہے، ہندوستان بچا ہوا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں وہاں سے زیادہ گناہ یہاں ہو رہا ہے، وہاں سے زیادہ عذاب یہاں ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ علم کہیں ہے تو ملک شام میں ہے۔ جب وہاں اتنا خطرناک زلزلہ آ سکتا ہے تو ہندوستان میں جہاں جہالت ہی بھری ہوئی ہے، پورے محلے میں ایک عالم نہیں نظر آتا، ایک حافظ نہیں نظر آتا، ایک مفتی نہیں نظر آتا، ہم کس گھمنڈ میں چور ہیں کہ ہم بچے ہوئے ہیں؟ کب اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، کب زمین پھٹ جائے، ہم زمین کے اندر چلے جائیں، کب آسمانوں سے بادل ہمارے اوپر ٹوٹ کر گر جائے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ نہ سوچو کہ ترکی میں آیا ہے، شام میں آیا ہے، ہم بچے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے اگلا نمبر ہمارا اور آپ کا ہو اگر ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے تو۔ اور اس زلزلے کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھو، آپ کی ہماری آبادی جو ہے اس کا 10% آبادی ہماری 5 وقتہ نماز کی پابند نہیں ہے۔ ہماری مسجدیں خالی ہیں، کہیں ناچ گانے ہو رہے ہوں، مجرے ہو رہے ہوں تو جو بچے پیدا ہوتے ہیں ماں اس کو بھی گود میں لے کے چلی جاتی ہے۔ لیکن نماز کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں؟ وہ جمعہ والے نمازی کی بات نہیں کر رہا ہوں، 5 وقتہ نمازی میں کتنی صفیں بھرتی ہیں، فجر کی نماز میں کتنی صفیں، مشکل سے 2 اور بہت زیادہ ہو گئے، کسی دن سنڈے ہے آ گئے تو 2.5 صف 3 صف، اس سے زیادہ تو میں آج تک نہیں دیکھا ہوں۔ باقی وہ فضیلت کی راتیں ہیں تب تو لوگ مسلمان بن ہی جاتے ہیں، سال بھر مسلمان نہیں بنتے ہیں، فضیلت کی راتوں میں مسلمان بنتے ہیں۔ یہ قیامت کے زلزلے یہ ہمیں اور آپ کو سدھارنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر ملک شام میں، ترکی میں آیا ہے تو اے ہندوستان کے لوگوں سدھر جاؤ، ابھی وقت ہے تمہارے پاس، اور نہیں سدھرو گے تو اگلا نمبر تمہارا ہوگا۔ آج جہاں بھی دیکھو ہر میدان میں ہمارے یہاں ظلم ہی ظلم بھرا ہوا ہے۔ ہر مالدار اپنے سے غریب پر ظلم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہر طاقتور اپنے سے کمزور پر ظلم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا انسان اپنی عوام پر ظلم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حتیٰ کہ جو انسان کسی بھی میدان میں آگے ہے تو وہ اپنے سے پیچھے والے کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہی نہیں، آج ہماری آبادی کے نوجوانوں کا جائزہ لیجئے، 50% نوجوان آج شراب کے عادی ہیں، نشے کے عادی ہیں، بغیر نشے کے ان کی رات نہیں گزرتی ہے، ان کے ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ نہ سوچو کہ آج بوتلیں چڑھا کے مزے لے لوگے، تمہاری وجہ سے ہی عذاب آتا ہے، اس میں نیک لوگ بھی اس کی چپیٹ میں آ جایا کرتے ہیں۔ جب عذاب آتا ہے تو گناہوں کی بنیاد پر آتا ہے، لیکن اس میں نیکی کرنے والے بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے کی قوموں پر جو بھی عذاب آئے وہ گناہوں کی بنیاد پر ضرور آئے، لیکن اس میں کچھ نیک بھی تھے، یہاں کی ولی صفت بھی تھے، وہ بھی اس کی چپیٹ میں آ گئے۔ کیوں آئے؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اگر تم گناہوں سے نہیں روکو گے تو میرا عذاب جب نازل ہوگا تو صرف گنہگاروں کے لیے نہیں، سب کے لیے نازل ہوگا، سب اس کی چپیٹ میں آئیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، اگر تم گناہ کرتے ہو تو گناہ سے بچو، اور اللہ نے طاقت دی ہے تو اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو گناہ سے روکو، ورنہ ان کی وجہ سے عذاب آئے گا تو ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بھی اس کی چپیٹ میں جائیں گے۔ یہ نہ سوچو کہ ہمارا ابا نماز پڑھ رہا ہے تو ہم بہت بڑے پرہیزگار ہو گئے۔ گھر میں ایک آدمی نماز پڑھ لے تو گھر والے نہیں بچ سکتے ہیں۔ یاد رکھو، پورے گھر والے نمازی ہوں، ایک انسان گھر میں بے نمازی ہو تو اس کی نحوست اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ گھر سے پوری برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ایک نمازی کی نحوست کا عالم یہ ہے، اور جس گھر میں سارے بے نمازی ہوں اس گھر میں برکت کا عالم کیا ہو سکتا ہے۔ میرا عزیزو، آج آپ جائزہ لیں، کاروبار کا جائزہ لیں، 99% کاروبار میں لوگ جھوٹ بول کے کاروبار کرتے ہیں۔ کیا یہ زلزلے کا سبب نہیں بن سکتا؟ ہر وہ گناہ جو گناہ ہے وہ زلزلے کا سبب بن سکتا ہے۔ ہر وہ گناہ جو گناہ ہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو، وہ ہمارے لیے عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ ہم جب کوئی کاروبار بزنس کرتے ہیں تو جھوٹ سے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے تو جھوٹ بول کر اس کو ہم اپنی چیز دیتے ہیں، بھائی 50 روپے کی چیز ہے، آپ سے صرف 55 روپے لے رہا ہوں، حالانکہ ہوتی ہے 10 روپے کی چیز۔
بیوقوف بنا کے 50 بول کے 55 لے رہا ہے۔ اس طریقے کے بزنس ہو رہے ہیں۔ اور آج کے مسلمانوں کی خاص بات کر رہا ہوں میں، آج مسلمان جس طریقے سے کثیر تعداد میں سود، بیاج اور حرام کاروبار کی طرف جا رہا ہے، شاید اس سے پہلے کبھی نہیں گیا تھا۔ گانجے، نشے کی چیزیں بیچنے میں مسلمان سب سے آگے جا رہا ہے، سود کے کاروبار میں مسلمان سب سے آگے جا رہا ہے، جوا کے اڈوں پہ مسلمان سب سے آگے جا رہا ہے۔ کون سا ایمان ہمارے پاس ہے؟ کس ایمان کی بنیاد پر ہمارے سینے پھول رہے ہیں کہ ہم عذاب سے بچ جائیں گے؟ یاد رکھو، عذاب سے بچنے کی بات تو بہت دور ہے، عذاب آئے گا تو ہماری وجہ سے آئے گا، اس لیے کہ ہمارے کرتوت ایسے ہیں۔ میرا عزیز دوستو، آج آپ دیکھو جہاں پر لوگ کہیں کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ظلم کا یہ عالم ہے کہ لوگ اپنے سے چھوٹے کو، اپنے سے کمزور کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں دین کے معاملات میں، دین کے راستوں میں جتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے شاید و باید کہیں نہیں ہو رہا ہے۔ آج دین کے نام پر ڈکیتی ڈالی جا رہی ہے، دین کے نام پر شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اڑانے والے کون ہیں؟ ہم ہیں اور آپ ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ آج آپ مدرسوں میں جائیے، درگاہوں پر جائیے، مسجدوں میں جائیے، دیکھیے کس طریقے سے یہاں پر شریعت کے نام پر شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ درگاہوں پہ جو ٹرسٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ اس مزار کی توہین کر رہی ہیں، ناچ گانے کرا کر، گانے گوا کر، باجے بجا کر، ڈی جے بجا کر ہر طرح سے اس مزار کی توہین کر رہے ہیں۔ آج مدرسوں میں جائیے، جو ٹرسٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ علماء پر ظلم کر رہی ہیں، علماء کو اپنا غلام سمجھ کے بیٹھی ہیں۔ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ ایک آدمی کی بات بتاتا ہوں میں آپ کو، ایک اہم بات بتاتا ہوں۔ امانت میں خیانت ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ کے رسول نے منافقت کی پہچان بتایا ہے۔ فرمایا کہ امانت میں خیانت وہی کر سکتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو منافق ہوگا، مسلمان ہوگا تو امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ اور آج سب سے زیادہ اگر کہیں امانت میں خیانت ہو رہی ہے تو مسجدوں میں، درگاہوں پہ اور مدرسوں میں ہو رہی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں کہوں گا آج جو درگاہوں پر چندے آ رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں آپ کو بہتر معلوم ہے، دینے والے کس نیت سے دیتے ہیں آپ کو بہتر معلوم ہے۔ آپ دیتے ہیں کہ یہ مزار صاحب مزار کے نام پر لگے گا، ان کے نام کی نیاز بنے گی، غریبوں کو کھلایا جائے گا، مزار کے کام میں لگایا جائے گا، لیکن وہاں مجاور لوگ اور کیا کرتے ہیں؟ ٹرسٹی لوگ اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ مسجدوں میں چلے جائیے، مسجدوں میں امانت میں خیانت آج سب سے زیادہ ہو رہی ہے۔ چندے کسی اور چیز کے نام پہ ہو رہے ہیں، پیسہ کہیں اور لگایا جا رہا ہے۔ یہ اتنا خطرناک امانت میں خیانت ہے کہ ایسے ٹرسٹی، ایسے جماعت والے اپنی بخشش نہیں کرا پائیں گے۔ یہ منافقوں کی لسٹ میں آتے ہیں جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ مدرسوں میں چلے جائیے، مدرسوں میں چندے زکوٰۃ کے آ رہے ہیں، فطرے کے آ رہے ہیں، کہاں کہاں کے پیسے آ رہے ہیں۔ وہ علماء کو بتائے بھی نہیں جاتے کہ اتنے پیسے آئیں، بس علماء کو صرف اتنا مطلب رکھو آپ کو آپ کی تنخواہ ملنی چاہیے، باقی ہم جہاں چاہیں گے وہاں خرچ کریں گے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بہت سارے مدرسے والے تو ایسے بھی ہیں زکوٰۃ اور فطرے کے پیسے لے کے ہیلے شرعی بھی نہیں کراتے ہیں، اپنی مرضی سے یوز کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ جہنم کے حقدار ہیں۔ جب اس طرح کی حرکتیں، ہمارے دین کے قلعے جو ہیں، مدرسہ ہمارے دین کا قلعہ ہے، مسجدیں ہمارے دین کا قلعہ ہیں، جب یہاں پر امانت میں خیانت ہوگی تو عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ آپ سوچو ذرا، جس مدرسے سے نائبین رسول پیدا ہوتے ہیں، آج بھی پیدا ہوتے ہیں اور کل بھی پیدا ہوں گے، اگر اس مدرسے میں اس طریقے کے لوگ امانت میں خیانت کرنا شروع کر دیں اور مسجدوں میں اس طریقے کے لوگ امانت میں خیانت کرنا شروع کر دیں تو قیامت قریب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، عذاب آنے میں کوئی شک نہیں، ضرور عذاب آئے گا۔ اور یاد رکھو، یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ مزار یا تو اپنی آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ ہے یا تو جہنم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر تم یہاں شریعت کو فالو کرو گے تو یقیناً تمہیں جنت ملے گی، اور شریعت کو چھوڑ کے تم خدا بن کے بیٹھ جاؤ گے، اپنی مرضی چلاؤ گے تو جہنم کے علاوہ قسمت میں کچھ نہیں آئے گا۔ آج آپ دیکھ لیں، جب چندے کیے جاتے ہیں مدرسوں میں، مسجدوں میں، درگاہوں پہ،
تو بول کے کیا جاتا ہے اس نام سے چندے لے رہے ہیں، لیکن آپ چندہ دے دو، اس کے بعد وہ جہاں چاہتے ہیں وہاں خرچ کرتے ہیں۔ یہ امانت میں خیانت ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں۔ ہماری مسجد میں، آپ کی مسجد میں، ہندوستان کی مسجد میں، پوری دنیا کی مسجد میں چٹائی کی ضرورت ہے۔ جماعت نے چٹائی کے نام پہ چندے کیے۔ اب اس جماعت پر فرض ہے کہ اس پیسے سے چٹائی ہی آنی چاہیے، اس پیسے سے چٹائی ہی آنی چاہیے۔ اس سے آپ نل نہیں بنوا سکتے، اس سے آپ پنکھا نہیں لگوا سکتے، اس سے آپ ممبر نہیں بنوا سکتے۔ یہ آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ عوام نے جس نیت سے دیا ہے۔ ایک مرتبہ عوام نے جب وقف کر دیا تو وقف کا مال جہاں کے لیے وقف ہوا ہے وہیں خرچ ہونا چاہیے۔ کڑوی لگ سکتی ہے تو لگے، لیکن یاد رکھو ابھی رمضان آ رہا ہے، سب سے زیادہ امانت میں خیانت اگر کہیں ہوتا ہے تو رمضان میں ہوتا ہے۔ تراویح کے نام پہ چندے ٹھوسے جاتے ہیں، 1.5 لاکھ 2 لاکھ 1 لاکھ۔ حافظ صاحب کو 20,000 دے دو، سامع صاحب کو 15,000 دے دو، حافظ صاحب کو 25,000 دے دو، سامع صاحب کو 10,000 دے دو، باقی پیسے کہاں گئے؟ یہ عوام کی کمزوری ہے کہ عوام نہ تو پوچھتی ہے اور نہ جماعتیں بتاتی ہیں۔ اور یاد رکھو یہ امانت میں خیانت اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ جماعتیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں یہ اپنی بخشش نہیں کروا سکتی ہیں، مانے یا نہ مانے۔ اور یہ میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 95% مسجدوں میں یہ حالت ہے، 95 مسجدوں میں یہ کام ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ عوام نے تراویح کے نام پہ پیسے دیے تو جماعت کی ذمہ داری صرف اتنی بڑھتی ہے کہ آپ وہاں پر امین کی حیثیت سے ہیں۔ امین، آپ مالک نہیں ہیں اس پیسے کے، امین ہیں۔ عوام سے لے کے تراویح سنانے والے اور سننے والے کو دینے کے حقدار ہیں۔ آپ اس پیسے کو رکھنے والے اور اپنی مرضی سے خرچ کرنے والے حقدار نہیں ہیں۔ یہ امانت میں خیانت ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر تعمیر کے نام پہ چندے، ایک مسئلہ میں بتاتا ہوں۔ عموماً ایک چندہ ہوتا ہے، جیسے جمعہ کا چندہ ہوا۔ جمعہ کا چندہ کوئی خاص کام کے نام پر نہیں ہوتا ہے، عام چندہ ہوتا ہے مسجد کے نام پہ۔ اور تعمیر مسجد میں بتا دوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں تعمیر مسجد بول کے لیتے ہیں، مسجد کا کام کہاں ہو رہا ہے؟ تعمیر کا مطلب آپ یہ سمجھ لو، غور کر لیجئے گا اور غور سے سنیے گا۔ تعمیر کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا ہے دیوار بنانا، چھت بنانا، ممبر بنانا۔ تعمیر جب کہا جاتا ہے تو تعمیر میں مسجد کا ہر کام آ جاتا ہے۔ پنکھے لگوانا، چٹائی لانا، مصلی لانا، نل بنوانا، تعمیر مسجد میں ہر کام آتا ہے، ٹوٹل کام۔ اس میں امام کی تنخواہ، مؤذن کی تنخواہ، خادم کی تنخواہ، نائب امام کی تنخواہ سب آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمعہ کے لیے جو چندے ہوتے ہیں یا تو جمعہ کا چندہ کہا جاتا ہے یا تعمیر مسجد کہا جاتا ہے، تو وہ عام چندہ ہو گیا، وہ کہیں بھی لگ سکتا ہے۔ لیکن جو خاص چندے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک بات بتاتا ہوں، آپ کے مسجد میں 2 پنکھوں کی ضرورت ہے۔ آپ نے اعلان کیا کہ ہمیں پنکھے چاہیے، کوئی دے سکتا ہے تو دے دے۔ اب پنکھے کا خرچہ ہے 4,000، دینے والے بیچارے کھڑے ہو گئے 10 لوگ، جماعت والوں نے سب کا پیسہ لے لیا۔ جماعت والے جب سب کا پیسہ لے لیے تو سوال یہ پیدا ہوا لگاتے کہاں ہو آپ وہ؟ آپ نے تو پنکھے کے نام پہ مانگا تھا، 10 لوگ دیے، اگر 1,000 دیے 10,000 ہو گیا، اتنا خرچہ ہے نہیں، تو جو پیسہ بچے گا وہ جائے گا کہاں پہ؟ تو اب پتہ یہ چلا کہ جماعت والے اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہتے ہیں مسجد کے کام میں خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ حرام ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ دینے والے نے جس نیت سے دیا ہے وہ پیسہ وہیں پہ آپ کو لگانا چاہیے۔ اگر زیادہ ہو گیا ہے تو فوراً سامنے والے سے کہو کہ بھائی اس کام کے لیے ہم نے کہا تھا، یہ کام ہو گیا ہے، آپ اجازت دیں تو مسجد کے کسی اور کام میں اس کو ہم لگا دیں۔ اگر وہ اجازت دے دے تو آپ لگا سکتے ہیں، ورنہ وہ پیسہ آپ کو لوٹانا پڑے گا۔ آپ کوئی نہیں ہوتے ہیں اس پیسے کو رکھنے والے اور امام مؤذن کی تنخواہ میں خرچ کرنے والے یا کسی اور کام میں خرچ کرنے والے۔ یہ بہت بڑی امانت ہے۔ اس امانت میں خیانت آج ہماری مسجدوں کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ ہماری مسجدوں سے برکتیں اٹھ رہی ہیں، بے نمازی پیدا ہو رہے ہیں۔ مسجدوں میں جو چندے آ رہے ہیں ہمیں یہ نہیں معلوم کہاں سے آ رہے ہیں، حرام کے آ رہے ہیں کہ حلال کے آ رہے ہیں، سود کھانے والے کے آ رہے ہیں، سود کا کاروبار کرنے والے کے آ رہے ہیں، کہ کہاں سے آ رہے ہیں نہیں معلوم، بس آنا چاہیے، کہیں سے بھی آ جائے۔ اور وہی تنخواہ، وہی پیسے، سود کے پیسے، حرام کے پیسے، جوا کے پیسے امام کو تنخواہ کے طور پر دیے جاتے ہیں، مؤذن کو تنخواہ کے طور پر دیے جاتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں میں ایک امام ہوں،
یہ جو پیسے اماموں کو کھلائے جاتے ہیں تنخواہ کے نام پر، اس پیسے سے امام کے اوپر بہت بڑا اثر پڑتا ہے، اس کا بھی دل مردہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ امام کوئی فرشتہ ہے اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، اس کو حرام چند لا کے کھلاؤ گے تو اس کا بھی دل مردہ ہوگا، پھر اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ جب اس کے اثرات دکھیں گے تو 2-4 جاسوس اس کے پیچھے لگ جائیں گے، امام صاحب ایسا کر رہے ہیں، امام صاحب ایسا کر رہے ہیں۔ یہ اس کی بنیاد تو پکڑو کہاں سے یہ بنیاد شروع ہوتی ہے۔ ایک لقمہ اگر کوئی حرام کا کھا لے، ایک لقمہ، تو 40 دن تک نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک لقمہ۔ اب مجھے بتائیں وہ لوگ جو روز جھوٹ بول کے اپنے کاروبار کرتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، جوئے کا کاروبار کرتے ہیں، نشے کی چیزیں بیچتے ہیں، حرام چیزیں بیچ کے پیسے کماتے ہیں، تمہاری تو پوری زندگی حرام کھانے میں گزر گئی، تمہاری ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی، کیا کرو گے؟ مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز قبول نہیں کی جاتی مگر پاک روزی کی بنیاد پر۔ مطلب یہ کہ پاک حلال روزی کھاؤ گے تو نماز قبول کی جائے گی، اور حرام کھاؤ گے تو پڑھتے رہو، سر کو پٹکتے رہو، ماتھے کو رگڑتے رہو، ماتھے کو تم اپنا گھٹنا بھی رگڑ کے بنا لو تو ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے امانت میں خیانت، اگر کسی نے آپ کو 10 روپیہ دیا ہے کہ کل مجھے دے دینا، تو آپ کی ذمہ داری ہے 10 روپیہ ویسے ہی اس کو لوٹانا، وہی نوٹ لوٹانا ہے، نوٹ میں بھی تبدیلی آپ نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو امانت میں خیانت کے موضوع پر ایک بیان کروں گا، کیونکہ امانت میں خیانت یہ اتنا بڑا موضوع ہے، ہر قدم پہ ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ کسی نے ہمیں دے دیا موبائل کے رکھے رہو، میں باتھ روم سے آ رہا ہوں، آپ نہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں، اس کا لاک نہیں کھول سکتے ہیں، اس کا بٹن نہیں دبا سکتے ہیں، دباؤ گی تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ معمولی سمجھتے ہیں ہم، جو مرضی آئی وہ کر لیا، قیامت میں جب بھگتنا پڑے گا تب سمجھ میں آئے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو بالخصوص امانت میں خیانت کرنے سے بچائے، اور چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک خاص اعلان آپ سماعت کر لیں، اس کے بعد سنت ادا کریں۔ انشاءاللہ 12 فروری 2023 بروز اتوار بعد نماز مغرب فوراً گاؤں دیوی روڈ نزد منورہ مسجد مولانا چال گھاٹ کوپر ویسٹ میں دارالعلوم حسینیہ دارالنور کے افتتاح کے پربہار موقع پر جشن غریب نواز منایا جا رہا ہے۔ ایک دارالعلوم آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں کھل رہا ہے، دارالعلوم حسینیہ دارالنور کے نام سے۔ زیر سرپرستی معین المشائخ حضرت سید معین اشرف عرف معین میاں صاحب تشریف لا رہے ہیں خصوصی طور پر، اور اس کے بعد خطابت کے لیے استاذ الاساتذہ خلیفہ گلزار ملت حضرت علامہ مولانا الحاج محمد امجد علی قادری مصباحی تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ مولانا چال میں پروگرام ہوگا، سنڈے کی دن ہوگا، مغرب کے بعد سے شروع ہو جائے گا، آپ حضرات اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ مدرسے کی افتتاح ہے، مدرسہ بولے مکتب نہیں، دارالعلوم، جہاں حافظ قاری عالم کی پڑھائی ہوگی، آپ حضرات اس میں تعاون بھی فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔